बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपके साथ कॉल्स पे बात करने का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल जो हैं, खुदा ना करे कि कोई मसला हो, लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप हमें कॉल करके मशवरा ले सकते हैं। और हमने इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह अपने साथ एक ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ होती है, जैसे आज हमारे साथ उसैद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम उसैद भाई जी, जो कि आपको वज़ाइफ में और मशवरे में मदद भी देते हैं। वो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब एक बड़ी खूबसूरत बात, सारी बातें अच्छी करते थे, वो खूबसूरत बात करते थे। वो कहते थे कि अगर आप बहुत नमाजी हैं, बहुत परहेज़गार हैं और इबादत आपकी जो है वो बड़ी मुकम्मल है, लेकिन आपका दिल गुदाज नहीं है, यानी कि आपका दिल नरम नहीं है और आपकी ज़ुबान जो है वो तल्ख़ है, तो आप वो अगला जुमला नहीं मैं कहना चाहता। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंडिकेशन है ना, जब कोई भी शख्स ये कहता है कि वो तो बड़ा नमाजी है, वो बड़ा परहेज़गार है, तो सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट है वो देखने का ये है कि उसका दिल गुदाज कैसा है और उसकी ज़ुबान जो है वो कितनी मोहतरम और एहतराम करने वाली है लोगों की। ये बात दुरुस्त है? देखें, आपने बिलाल साहब में बात की है तो मेरे ज़हन में फ़ौरन कुरान करीम की वो आयत आ गई, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि, अल्लाह अकबर, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जब कुछ हज़रात के बारे में हुआ ना, कोई रंजीदगी थी, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कहा, मेरे महबूब वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, कि मेरे महबूब अल्लाह ने आपका दिल बड़ा नरम बनाया है। अगर आप तुरशरू होते ना, सख्त मिजाज के होते, तो आपके इर्द गिर्द कोई नहीं बैठता। ये बिलाल साहब बहुत बड़ा वजीफ़ा है, बहुत बड़ा आपने वजीफ़ा बता दिया है। आपके रेफरेंस से मैं भी बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा चाहता ना कि लोग मेरे गर्विदा हों, लोग मुझे पसंद करें, मेरे फॉलोअर बने, तो वो अपने दिल में रहम नरम पैदा करे। जैसे जैसे उसके दिल में रहम आएगा, लोग उसकी तरफ आते मैग्नेट की तरह आते चले जाएंगे। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा, रऊफुर रहीम। ये रऊफुर रहीम बिलाल साहब अरबी की ग्रामर से ये दोनों मुबालगे के सिगे हैं। इनमें मुबालगे के सिगों में दवाम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम थे, रहीम हैं, रहीम रहेंगे, हत्ता के हजूर हौज़े कौसर पे सिफारिश में हर जगह आपकी रहमत होगी। जैसे अल्लाह ताला की रहमत में दवाम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है, ये अल्लाह ताला की रहमत से रहमत है। और जो शख्स ये चाहता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हों, तो वो ये जो वस्फ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये जो मुबारक और साफ हैं, इस वस्फ को अपना रहे। अच्छा, ये भी तो सुन्नत हुई ना? हाँ जी, ये भी तो सुन्नत हुई। ये सुन्नत है, दिल गुदाज रखना जो है वो क्या खूबसूरत सुन्नत है। जी महनाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है, आप कॉल कर सकते हैं। महनाज हमारे साथ हैं। जी मेरा पुत्र, हुक्म फरमाइए महनाज। बिलाल भाई, मेरी ना अभी मेरी उम्र 48 ईयर्स है, लेकिन मेरी शादी ना 19 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियां, लेकिन 9 साल मेरी रही थी मैंने खुला ले लिया था। अच्छा, आपकी शादी 19 साल में हुई थी, आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं, अम्मी अब्बू ने कही थी। आप नहीं चाहती थी शादी करना? अभी उस वक्त इतना पता ही नहीं था कि पसंद क्या होती है, क्या होती है, उस वक्त मुझे नहीं कोई आइडिया, बस उन्होंने कहा और जहाँ कहा मैंने कर ली। ठीक है, फिर आपके 3 बच्चे हुए? जी। तीनों बच्चे अभी क्या करते हैं? बिलाल भाई, जब मैंने खुला लिया था ना, तो बच्चे मैंने नहीं दिए थे। और उसकी क्या वजह थी? इसकी क्या वजह थी महनाज? बिलाल भाई, वो मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर लोग थे, तो मैंने बच्चे नहीं लिए थे उनसे। तो मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे अगर डिवाइड रहेंगे। अच्छा, ठीक। तो आप मिलती हैं अपने बच्चों से या नहीं? नहीं बिलाल, मैंने कभी उनको नहीं देखा आज तक। कितना अरसा हो गया महनाज इस बात को? बिलाल, मुझे अपने अब्बू के घर आए 19 साल हो गए। 19 साल? जी, 19 ईयर्स। तो अब बच्चे तो माशाल्लाह जवान होंगे। हाँ जी। तो आपके शौहर ने शादी कर ली थी बाद में? जी, साल के अंदर ही कर ली थी। ठीक। तो आपका कभी दिल भी नहीं चाहा महनाज बच्चों से मिलने का या देखने का?
نہیں میرا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اچھا اب بتاؤ مجھے مسئلہ کیا ہے؟ بس فی الحال بھی اب میری امی زندہ تھی اور 3 سال ہو گئے امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بس میں اور ابو رہتے ہیں. تو بس اب فیملی کزنس وغیرہ اب کہہ رہے تھے کہ اب کر لو شادی. تو بس نہیں دیکھو نا مہناز، 19 سال کی عمر میں تو آپ نے کہا کہ مجھے کہا تو میں نے کر لیا. جی اب 40 سال کی عمر میں بھی آپ کزنس کے کہنے پہ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ ایکچولی آپ کو پتا ہے جب تک امی زندہ تھی نا تب تک تو نہیں دل کرتا تھا کہ فیملی مکمل ہے. امی ابو نہیں میں تم سے بالکل اور بات پوچھ رہا ہوں. 19 سال کی عمر میں تو آپ نے کہا کہ میں نے کہنے پہ جیسا کہا کر لیا. اب جیسا کزنس کہیں گے ویسا کر لو گی؟ فرق کیا آیا 19 سال میں اور 40 سال کی عمر میں؟ فرق کیا آیا پھر؟ نہیں مجھے ایسا ان کو لگ رہا تھا کہ ابو کے زندگی میں ہو جائے تو ان کو چھوڑ دو. ان کون ہیں؟ چلیے بلال بھائی میرا ہی سمجھ لیں کہ چلے. نہیں میں سمجھ کیوں لوں؟ آپ مجھے واضح طور پہ بتاؤ نا، آپ چاہتی ہیں شادی کرنا؟ جی ہاں تو آپ لوگوں کے کندھوں پہ بندوق تو نہیں رکھ سکتے نا مہناز. جی جی آپ کہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے، میری خواہش ہے شادی کرنا. اب پہلے اماں ابا نے کہا، اب کزنس کہہ رہے ہیں. خلا لینے کی ایک وجہ مجھے بتا سکتی ہو کیا تھی؟ بلال بھائی وہ میرے کہتے تھے بیٹے پیدا کرو. پہلی بیٹی پہ کا طلاق ہو جائے گی، دوسری پہ طلاق ہو جائے گی. بس مجھے تھا کہ تیسری ہوئی تو طلاق ہو جائے گی. پھر تو مجھے لگا کہ اگر تیسری تو پہ طلاق ہونی ہے تو میرے 2 بچیاں کیوں میں نے پیدا کی، مجھے پہلی پہ لے لینی چاہیے تھی. تو اچھا پھر آپ نے لے لی؟ کماتا تھا اور نہ کچھ کرتا تھا، بس کچھ مینٹلی فزیکلی ٹارچر بہت دیا اس نے مجھے، اس کے گھر والوں. تو مہناز اس وقت آپ کی 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں؟ نہیں، 1 بیٹا 2 بیٹی. کبھی اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے اس چیز کا؟ کبھی سوچا؟ دل میں آئی کبھی یہ بات؟ نہیں بلال بھائی، انہوں نے، آپ کو نہیں پتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کرتے تھے کہ ہم یہ شکایت ماما کو دادا کو لگائیں. وہ انہوں نے اتنا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس قسم کے برے لوگ. مہناز یقین کرو مجھے تم سے زیادہ بہتر پتا ہے، کیونکہ میں کہہ نہیں رہا اس لیے تم اس بات کی ایڈوانٹیج نہ لو کہ آپ کو نہیں پتا. یقین کرو میں صرف اخلاق کی بات میں نا اخلاق کے طور پہ خاموش رہتا ہوں، لیکن میرے اخلاق کو تم میری کمزوری نہیں سمجھ سکتی. اس لیے یہ تمہارا کہنا کہ آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، یہ تم نے بڑی زیادہ بات کی ہے. میں نے نا، مجھے پتا ہے تمہارا، ہاسپٹل میں چھوڑ گئے تھے وہ مجھے بیڈ پہ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے. اب تم اگر شادی کرنا چاہتی ہو نا تو 2 تسبیحات پڑھو. ایک تو سب سے پہلے اللہ سے تمہیں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے. یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے جب انسان اولاد پیدا کرے اور اولاد کے پیچھے نہ جائے، اولاد جیسی بھی ہو. ایرریلیونٹ بات ہے یہ. تم نے لاحول کی تسبیح پڑھنی ہے، لاحول ولا قوت الا باللہ کی، اور آیت کریمہ کی. یہ 2 تسبیحات تم نے پڑھنی ہے اور ہر وقت پڑھتے رہنا تم نے. اور جب اچھا کوئی رشتہ جیسا بھی آئے اس کو کنسیڈر کرنا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت رشتے اس وقت ہیں تمہاری آئندہ آنے والی زندگی میں جو کہ آئیں گے. اس لیے جو بھی آئے اس کو تم نے سیریسلی کنسیڈر کرنا ہے. اوکے انشاءاللہ. حلیمہ 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں ذرا حافظ صاحب کا بھی اس پہ اوپینین لے لوں. حضرت دیکھیں ابھی ہماری جو بہن جو بات مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی سن کے. دیکھیں وہ وجہ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہو اس لیے میں تمہیں رکھوں گا نہیں. یعنی جب وہ سبب ہی ختم ہو گیا، بیٹا پیدا ہی ہو گیا تو ختم ہوگی بات، تو بات ختم ہو گئی. تو یہ بات سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. دیکھیے اگر فرض کیجئے جی میں ایسے انسان کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو وہ دے دے نا. تو وہ دے نا اس نے تو دی نہیں ہے. اس نے تو ایک بات کی نا، آپ نے کھلا لیا. اور دوسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے خدشہ یہ تھا کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو میں نے کھلا لے لیا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں خود ہی اپنا سوچا ہے اور خود ہی فیصلہ کر لیا ہے. اور میں حیران ہوں یہ کیسی ماں ہے کہ 20 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنے نہ بیٹیوں کا پتہ نہ بیٹے کا پتہ ہے. لیکن میں آپ کے لیے بڑا دعا گو ہوں. لیکن آپ نے بلال صاحب یہ جو لفظ استغفار کیا نا ان کے لے کے، آپ استغفار کیجئے، یہ بہت بڑی ہے. خود آپ کچھ اپنے بارے میں خود سوچیں.
بہرحال یہ جو وہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا، میں کیا کہوں، سمپتھی کارڈ کھیلنے کی مہناز آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن یقین کیجئے میں آپ سے بڑا ہوں، ظاہر ہے میں آپ کے والد کی جگہ ہوں، لیکن میں یہ سمپتھی کارڈ جو ہے وہ کسی بیٹی سے بھی نہیں لے سکتا کہ آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. نہیں پتہ ہے بیٹا، یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں گی معاملات کو. ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی پہ، مظلوم بننا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے. اگر دو چوائسز ہوں نا، مظلوم اور ظالم بننے میں مظلوم بن جاتے ہیں. اس میں نا بلال بھائی ایک بات اور بھی ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، بھائیوں سے کہ یار طلاق دینے سے پہلے یہ جو موجودہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ جو آنے والا وقت ہے نا، جو بیتا ہوا جو وقت ہے نا، ایک اس کو دیکھا کرو، اپنے والدین کو دیکھا کرو، سب سے بڑھ کر وہ جو بچی کے والدین ہیں ذرا ان کے سچویشن ذرا دیکھا کرو کہ کیا ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جو بچیاں ہماری بہنیں ہیں جو خلا لینے میں بہت جلدی کرتی ہیں اور بڑی جلدی کرتی ہیں. ہاں بڑی جلدی کرتی ہیں. اچھا وہ اس وقت تو جناب وہ بڑا کہتی ہیں کہ میں جی بڑی پریشان ہوں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جو باقی جو میری زندگی گزرے گی وہ کیا سکون میں راحت میں گزرے گی. تو خدارا یہ جذبات کے فیصلے نہ کیجئے. اگر اسلام نے آپ کو ایک مجبوری کے طور پہ حق دے دیا ہے کہ خلا اور طلاق، اس کو مس یوز نہ کریں، اس کو مس یوز نہ کیجئے. میں یقین کیجئے کہ بہت قربت کے رشتوں میں بھی میں جب کسی بچی سے کہتا ہوں نا کہ دیکھو تمہاری ماں نے خلا لیا تھا تو تمہارے ساتھ کیا ہوا، ماں نے کیا کیا، اس سے کیا حاصل کر لیا، تم اگر خلا لینا چاہتی ہو، کیونکہ یہ بروکن فیملیز جو ہیں یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، تو تم جلدی نہ کرو اس بات پہ. یقین کیجئے آگے سے اتنا بیزتی پروگرام ہوتا ہے نا میرا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی ہے، ٹھا کر کے خلا لے لیا، پھر اس کے بعد آنکھوں میں مکے دے دے کے وہ رونا جو ہے وہ ساری زندگی کا کہ یہ اس وقت کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، آپ اس وقت مجھے روکتے. کیسے روکتا ہے انسان، کیسے روک سکتا ہے؟ زبان سے کہہ سکتا ہے نا کہ بچے یہ بات نہیں کر، ابھی صبر کر لے، کچھ نہیں ہو رہا، سمپلی ویٹ، سٹیٹس کو جس کو کہتے ہیں وہ کر لو. لیکن بڑا دکھ ہوا مجھے مہناز سے یہ ساری باتیں سن کے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی کرے. جو میں نے مہناز آپ کو استغفار کی اور تسمیہ کہی ہیں، بیٹا یہ پڑھتے رہنا، اللہ تمہاری آئندہ زندگی کو محفوظ کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم. میری پیاری بیٹی حلیمہ حکم کرائیے. جی میں نے اپنے بھائی کا پوچھنا ہے اور اپنا بھی پوچھنا ہے نا. فرمائیے. بھائی کا نام دانش ہے، امی کا نام تسنیم اختر ہے. تو میں نے اپنا بھائی کا پوچھنا ہے، اس کی جاب کے بارے میں یا کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بہتر رہے گا. بھائی کیا پڑھا لکھا ہے یہ بتاؤ؟ BBA کیا ہوا ہے اس نے. BBA کے بعد کوئی بہت بڑی جاب تو نہیں ملنے والی نا. جی کاروبار کیا کر سکتا ہے؟ کاروبار وہ یہ لیسز کی شاپ کہہ رہا ہے. اگر ہماری کیونکہ فیملی میں اور بھی لوگ بہت سارے بندوں کی ہیں نا، تو ٹھیک ہے اسے کہیے سورہ اخلاص پڑھے اور کر لے. یا پھر کہتے ہیں بڑھ جانے کا عمان کی طرف نا. نہیں سورہ اخلاص پڑھے اور کاروبار کرے. اچھا اور اس کے رشتے کا پوچھنا ہے. میں نے علینا نام ہے لڑکی کا، ان کی امی کا نام نا زبیدہ ہے، تو یہ ٹھیک رہے گا؟ بہت اچھی لڑکی ہے لیکن بھائی کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ لڑائی کا رشتہ رہے گا بھائی کے ساتھ. کیوں کا جواب یہ ہے، یا تو پوچھو نا، اگر میں کہوں تو پھر مشورے کو مانو. یہ لڑائی کا رشتہ میرا بیٹے. اچھا تو اب چاہتے ہو بھائی لڑتا رہے ساری زندگی؟ نہیں تو پھر ہمارا ایک ہی بھائی ہے. تو میرے بچے اس لیے لڑکی وہ بہت اچھی ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ لڑکی بری ہے، میں کہہ رہا ہوں لڑکی بہت اچھی ہے. میں تو پہلے کہا لڑکی بہت اچھی ہے لیکن اس رشتے کے لیے اچھی نہیں ہے. اس رشتے میں لڑائی ہے. اچھا تو میں نے اپنا بھی پوچھنا تھا کہ نا میرا رشتہ ہوا ہے، روشان نام ہے ان کا اور ان کی امی کا نام زبیدہ ہی ہے. یہ جو لڑکی ہے نا اسی کے بھائی سے. تو یہ جوڑ توڑ کا رشتہ جو کیونکہ تم کر رہے ہو جی، تو یہ کوئی صحت مند بات ہے، یہ کوئی صحت مند فیصلہ ہے. نہیں کرنا نا میرا، کیونکہ پتہ کیا 2-3 جگہ سے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کا نا استخارہ ٹھیک نہیں ہے، نقشہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا لوگ آپ کے لیے کیسے استخارہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ کا نام پورا کیا ہے؟ حلیمہ بشیر. حلیمہ، آپ روشان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گا. اب اس میں بھی کیوں پوچھو؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ روشان بھی سخت مزاج ہے اور تم بھی اپنے مزاج میں اچھی خاصی ہو. یہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں گی.
जी यही वो किसी से भी पूछा तो उन्होंने कहा है कि लड़का भी तेज है और लड़की भी तेज है। तो तेज नहीं, तेज होना तो एक नेगेटिव बात है ना बेटा, तेज नहीं, सख्त मजाज। अच्छा, सख्त मजाजी के साथ नहीं चलता काम। अच्छा तो मतलब यही सोचा है कि हम उन्हें ना इनकार कर देंगे। वो आपकी मर्जी है बेटा, ये मैं नहीं कह सकता आप इनकार करें या करें, ये मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ जो मैंने कहा है, बस फैसला आपका है। फरत है हमारे साथ। फरत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी फरत पुत्र। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है, अपने बच्ची के बारे में पूछना है। मैं हरगिज मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा जी। हाँ, मेरा नाम बिलाल है, बिलाल कुतुब। भाई कह सकती हैं, चाचू कह सकती हैं, ताया अबू कह सकती हैं, बिलाल भाई कह सकती हैं। मुफ्ती कह के तो आपने मुफ्तियों के सामने मुझे रख देना है बकरे की तरह। नहीं नहीं। हाँ। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। आमीन। हुक्म। अच्छा, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। मोहम्मद गुलाम मुस्तफा नाम है, 28 साल उसकी उम्र है, 29वें साल में है। 30 अक्टूबर को वो 29 का हो जाएगा। माशाल्लाह। सऊदी अरब में मुकीम है। हाँ। पिछले तकरीबन 27 साल से। माशाल्लाह। हम लोग पहले पूरी फैमिली वहाँ पर थे। अच्छा। 20 साल हम लोग रह के आ गए, हमें यहाँ पर आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए, 7वां साल है। अच्छा। बच्चा वहीं कंपनी में काम करता है। हाँ। बच्चे का मसला ये है कि हम लोग जहाँ भी उसका रिश्ता करते हैं ना, हाँ। या तो एंड पे जाके ना हो जाती है, हाँ। मंगनी से कभी एक दिन पहले या जैसे या मिसाल के तौर पे लास्ट रिश्ता आपने उसका क्या किया था? हमने मंगनी की थी। किससे की थी? हम यहाँ फैसलाबाद की ही बच्ची है, फातिमा नाम है। नहीं, बिल्कुल ठीक ना हुई। अब देखना अल्लाह ताला तुम पे रहम कर रहा है, तुम इस बात को मुनफी ले रही हो। तुम्हारा भाई है ना, शादी भी तो करनी है ना। हाँ जी। जहर खाने की चीज है कि नहीं? हाँ, ये तो वाकई बात तो खा लेना ही चाहिए। हाँ। अब ये तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि करनी है तो भाई जाया कर दें। हाँ, ये क्या बात है? बच्चे का रिश्ता करने लगती हूँ ना, तो हाँ। मैं लाजमी ये दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अख्तिरली अख्तरली, अल्लाहुम्मा अख्तिरली वख्तरली। ये दुआ जरूर पढ़ो, ये इस्तिखारे की दुआ है। लेकिन अक्ल भी तो अल्लाह ने दिया कि नहीं? जी जी। तो फातिमा के साथ उसका नहीं चलना था। तुम्हारा भाई सका है ना? हाँ, मेरा बेटा है। बेटा तुम्हारा सका बेटा है ना? तुम अपने बेटे को नहीं जानती, वो मजाज में नरम है, बहुत नरम है, बहुत मीठे। उसके लिए तुम्हें आहिस्ता उसके लिए तुम्हें नरम मजाज लड़की लानी है। अच्छा, एक जगह मैं रिश्ता अभी कर रही हूँ उसका, अभी जैसे बातचीत हुई है, हमने रिश्ता डाला है अभी। कराची की बच्ची है, बच्ची रियाद में रही है, वो भी मियाँ साहब के दोस्त हैं बचपन से, जैसे यूं कह ले जवानी इनकी एक साथ गुजरी, एक ही रूममेट थे 11 साल से। उस बच्ची के साथ जैसे बात चल रही है, उसका नाम अक्सा है। नहीं चलेगा। वो लोग भी नहीं चलेगा। या अब ये रूममेट 11 साल का मेरिट नहीं है ना। मेरिट ये है कि क्या अक्सा जो है वो भाई को कबूल कर लेगी एज अ हस्बैंड, एज अ लीडर? इसका जवाब है नहीं। सही। तो फिर मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं कि बच्चे का कहीं अच्छी जगह रिश्ते देखो, ऐप्स पे जाओ, लोगों से कहो। अगर नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बेटा जाया कर दें। हाँ, ये तो बात वाकई आपकी सही। ये आपको इस उम्र में समझ में आनी चाहिए ना बात। और चीज भी है ना जी, बच्चा जिस कंपनी में काम करता है ना, उसकी सैलरी बढ़ती है ना। ये अलग बात है, ये एक अलग बात है, ये अलग बात है। बेटे से कहो कि वो सूरह इखलास पढ़ा करे और आयत करीमा पढ़ा करे, अल्लाह उसके लिए बहुत आसानी करेगा। और बेटे की माँ से कहो कि वो सब्र और तहम्मुल के साथ चले। सही। सब्र और तहम्मुल के साथ आराम से चलो। तो इसका हो जाएगा ना रिश्ता? क्यों नहीं होगा? तुम्हें क्यों शक है? बस हम लोग जिस रिश्ते करने वाले से भी कहते हैं रिश्ता नहीं होता, बस हम तुम अच्छा सोचा करो ना, अच्छा सोचा करो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो और अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, मुस्बत सोचा करो। हो जाएगा क्या मतलब? यकीनन इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह कहते हैं ना। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, बेटे से कहना सूरह इखलास और आयत करीमा। अगली बात जल्दी से। अच्छा, मुझे अपने मियाँ के बारे में पूछना है। क्या? पिछले 7 साल से हम लोग जैसे कोई पाकिस्तान आके कोई कारोबार करने का सोचते हैं। मियाँ का नाम? हमारा अजहर महमूद। अजहर महमूद कारोबार नहीं कर सकता, शरीफ तरीन इंसान है, जॉब करेगा। कारोबार जॉब का सारी जिंदगी उन्होंने नहीं की, वहाँ सऊदी अरब में भी उन्होंने अपना ही काम किया है। नहीं, कारोबार पाकिस्तान में नहीं कर सकता वो।
ابھی وہ سعودی عرب واپس جائے, وہاں کام کرے, سعودی عرب میں وہ سیٹ رہے گا. 60 سال ان کی 57 سال تو عمر ہوگی ہے, 60 سال میں ویسے ہی آگے اقامہ نہیں لگاتے, ویزا نہیں لگاتے نا. وہ الگ بات ہے بیٹا, لیکن یہاں پہ مشکل ہے, وہ یا تو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرے, کیونکہ بندہ بہت شریف ہے نا, اسٹریٹ وائز نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے. اسے کہو کہ وہ بھی سورہ اخلاص پڑھے اور پھر کاروبار کی طرف جائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا. اچھے لوگ جو ہیں نا ان کے لیے رہنا اور مشکل ہوتا ہے, کاروبار کرنا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے, لیکن جو جگہ مقدر کی ہو نا, جہاں پہ آپ کو کام مل رہا ہو, وہ مقدر کی جگہ ہوتی ہے, لکی جگہ ہوتی ہے, پھر ان جگہوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بھی ایک نصیحت ہی ہے جو کہ میں کر سکتا ہوں, لیکن اس کے واسطے کہ شادی کرنی ہے, یہ زور لگا کے اپنے بچوں کے لیے خدا کے واسطے ٹاکسک ریلیشن شپ سے بہتر ہے نو ریلیشن شپ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ دھکا لگا کے چاہتی ہیں کہ بس ہو جائے, لیکن وہ ٹاکسسٹی جو ہے, جو رشتے کی ناکامی ہے, اس کو وہ سوچ نہیں سکتی پھر کہ وہ رشتہ چلے گا کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجرہ ہمارے ساتھ ہیں. حاجرہ مجھے 1 منٹ دینا, میں آپ سے یہ بات پوچھنے کو, میں نے ابھی کہا کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ مبارک ہوتی ہیں, جب چیزیں زمین ہے مثال کے طور پہ, گاڑی ہے, سواری ہے, کاروبار ہے کوئی بھی, اگر وہاں سے رزق مل رہا ہو تو پھر جگہوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مکان بھی بڑے لکی ہو سکتے ہیں یا ان لکی ہو سکتے ہیں, یہ بات درست ہے. یہ بلال صاحب مبارک کا مطلب ہے اللہ کی برکت, بالکل اللہ کی رحمت. بالکل. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب فرما رہے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جیسے جیسے میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت والی دی ہوئی ہے, یعنی جو بھی اللہ کی نعمت آپ کے اوپر ہے, اس پہ شکر ادا کرو, اس پہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, چونچنا نہ کرو, اور اس نعمت کو خرچ کریں, خرچ آئے, اس نعمت کو خرچ کرو. دیکھیں شکر کا تعلق ایک تو اللہ کے ساتھ ہے نا, آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اور اس کا عملی مصداق بھی نمونہ پیش کریں کہ اس میں سے کچھ اس راہ خدا میں خرچ کریں. کیا بات ہے. جب آپ خرچ کریں گے نا تو وہ پھر برکت آتی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر آپ باؤنڈ ہو جائیں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ کے عذاب کا دنیا میں مفہوم یہی ہے کہ وہ جو رزق کی جو برکت ہے پھر وہ سکڑنا شروع ہوتی ہے, تنگی آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ برکت کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے, بس وہاں پہ بیٹھ کے خاموشی سے شکر ادا کریں اور اس کو کنٹینیو ہونے دیں, اللہ تعالیٰ وہ اس میں اضافہ ہی کرے گا. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں حاجرہ واقعی سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. ڈاکٹر صاحب میرے رشتے آتے ہیں, پہلے تو آتے تھے, میری عمر 30 ایئرز ہے, تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا, یا تو ہماری طرف سے انکار ہو جاتا تھا یا ان کی طرف سے. اچھا. اور اب تو رشتے ہی نہیں آتے ہیں. تو میں نے میری مدر نے کسی سے میرا حساب کروایا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو جو دیکھتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے. اچھا, تو آپ کی والدہ نے کس سے پوچھا تھا جس نے بتا دیا کہ جادو کیا ہوا ہے؟ وہ جس طرح جو گھر کے ہمارے وہ ہیں پیر ہیں کوئی, ان سے پتہ کروایا تھا. پیر صاحب کے پاس وہ کون سا طریقہ ہے چلے کا جس سے وہ یہ جانتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہوا ہے؟ جی ایسا ہی ہے, کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. تو مطلب پیر صاحب کہنے سے تو کوئی پیر صاحب نہیں بن جاتے نا حاجرہ. جی یقین کیجئے, کیونکہ آج حافظ صاحب ہے نا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, کوئی وہ بیٹھا ہوتا نا اور شخص جو کہ تو میں یہ گفتگو بھی نہ کرتا, ڈر لگتا ہے. لیکن دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں چلاتا. جی چلاتے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈال دے؟ کوئی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. ایک جملہ ایڈ کر دوں. جی جی. میں وہ جو ہمارے جو پیر حضرات ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ پیر صاحب بنا کریں یا میاں صاحب بنا کریں, اللہ میاں نہ بنا کریں. بیٹا پہلی بات تو یہ کہ اس غم سے نکل جاؤ کہ کوئی جادو یا کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا جج کرنے کا, وہ صرف شرافت ہونا چاہیے, اور شرافت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. جی ایسا ہی ہے. بس دیکھو, کسی بھی کاسٹ کا اگر آپ زوم لے لیں گے نا تو میرے خیال میں یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے. اگر کوئی زوم لے سکتا ہے تو وہ تقوی کا لے سکتا ہے, ان چیزوں کا زوم نہیں ہو سکتا بالکل بھی. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جی. کاسٹوں کا, رنگ کا, نسل کا, ان کا زوم نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ, اچھا رشتہ آئے تو اس کو قبول کرنا, والد صاحب کو سمجھانا کہ ابا جان ہم نے اپنی کاسٹ کا زوم نہیں کرنا,
جتنی مرضی اچھی ہو، پہلی بات. دوسری بات، ٹھیک ہے. یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 تسبیحات پڑھتے رہو، اللہ کام بہت آسان کر دے گا تمہارے لیے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ، ڈونٹ وری. تھینک یو سو مچ. سلامت رہیے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں بات کہ جو زوم ہے وہ صرف تقوی پہ کر سکتے ہیں. آپ تقوی پہ فیصلہ کریں، کسی کا تقوی کتنا ہے، کسی کا ایمان کیسا ہے، کسی کا حلال رزق ہے، حرام رزق ہے. دیکھیں جی، ذاتوں پہ تو نہیں جانا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مختلف ان کے رنگ بنائے، مختلف قبائل قبیلے بنائے، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو تقوی میں بہتر ہے. تو بلال بھائی، ہمارے معاشرے میں آج جو بگاڑ ہے وہ بچے اور جو بچی والے ہیں ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ ترجیحات نہیں ہیں جو چلیں آپ اسلام تو بڑی مقدس بڑی محترم چیز ہے. ہمارا جو مشرقی جو کلچر تھا اس میں بلال بھائی جب بچے کے لیے بچے والی رشتہ دیکھتے تھے تو کیا چیزیں دیکھتے تھے؟ کہتے کوئی شریف پتر ہوئے، کچھ کوئی برائی نہ ہوئے، کوئی ویل نہ ہوئے، شرعی برائی نہ ہو. اچھا، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بہت بڑے امیر گھر کا ہو. کہتے تھے یار بچی نو نا چھت چاہیے اور روٹی ٹکر لبدا رہے تھے، ساڑھے بچی سکھی رہے. اکثر لوگ ایک کہتے کہ اپنی بچیاں بڑے بڑے لوگوں نہ بیاؤ بلکہ چھوٹے لوگوں بیاؤ تاکہ وہ جو تہاڈی بچی نو عزت ملے گی، وہ بچی کا اکرام ہوگا، عزت ہوگی. اور بچیوں کو مائیں ہنر سکھاتی تھیں اور کہتی تھی کالے اگلے گھر جائے گی تو کی کرے گی؟ پتر ہے کام دیکھ، پتر ہے دیکھ، پتر ہے دیکھ، سلائی کڑھائی ہے، کھانا ہے، گھرداری ہے، ہر چیز. اور یہ سمجھاتی تھی دیکھ بیٹے تیری زبان بڑی سخت ہے، پتر نرم کر لے، تو اگلے گھر جانا. یعنی پہلے دن سے ہی مائیں تربیت کرتی تھی. اچھا، یہ صرف بچوں کی تربیت نہیں ہوتی تھی، ذہن سازی نہیں ہوتی تھی، یہ تربیت بچوں کی بھی ہوتی تھی. بچی اگر اپنے سسر کو کہتی کہ ابا جی نے مینوں اے کیا ہے، یا اپنی سانس سے کہتی تو جناب لو جی ڈٹ لے کے مگر میں پتر ہے تو اے کی حرکت کیتی ہے، پتر ساڈی عزت ہے خاندان چ معاشرے چ، پتر بھی تھی ہے. یعنی میں اکثر یہ رونے ہوتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، خدا را آپ مشرقی معاشرہ دیکھ لو، وہ چیزیں دیکھ لو تو معاملات بہتر ہیں. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ. کیا خوبصورت بات تھی میرا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی جو ہے وہ بات سنا رہے تھے جس کو کاٹنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ بات یہ کہ جناب آپ کا جب ماحول بدلتا ہے نا تو آپ کو اپنی قدریں نہیں بدلنی چاہیے. ماحول بدلنے کا، وقت بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویلیوز بدل جائیں. ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا، اس کو کہتے ہیں ویلیو. بہرحال ہمارے ساتھ روبینہ ہے. السلام علیکم روبینہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا، میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا. ایک شادی ہوئی تھی، میں نے کھلا لے لیا. ہاں تو کوئی شادی نہیں کرتا، شادی تو کی تھی نا. وہ سر نہ اس نے دیکھا تھا نہ میں نے دیکھا تھا، اس لیے پھر مجھے کھلا لینا پڑا. نہیں، تم نے بغیر دیکھے شادی کر لی لیکن بعد میں تو دیکھا نا ایک دوسرے کو. ہاں تو پھر وہ سر لوگ باتیں کرتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ میچ نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر میں نے کھلا لیا. کیسے نہیں میچ ہوتا تھا مجھے یہ بتاؤ. جی کیوں میچ نہیں ہوتا تھا؟ وہ لمبا زیادہ تھا؟ وہ سر اس کی نا ایج زیادہ تھی اور پھر اس کا خلیہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے. ٹھیک ہے. کتنی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی؟ خیر سے 28 ایج تھی میری. 28؟ جی ہاں. تو آپ نے خلا کس وقت، کتنے سال بعد لیا؟ نہیں، 1 منتھ بعد ہی. 1 مہینے بعد؟ جی ہاں. اس کی کتنی عمر تھی بیٹا؟ اس کی 40-45 سال ہو گئی. تم 30 سال کی تھیں، وہ 40 سال کا تھا. 10-12 سال کا فرق، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ وہ سر دیکھنے میں زیادہ ایج لگتی تھی نا، اس لیے. بیچارہ غریب کمزور میری طرح کا ہوگا. جی ہاں. ہاں تو معاف کر دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ سر غریب کی تو کوئی بات نہیں تھی، بچہ باتیں کرتا تھا مجھے. کیا کہتا تھا؟ وہ کہتے تھے تمہارا ہسبینڈ کیسا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، تو پھر اس لیے. کون کہتا تھا؟ سارے رشتے دار ہی کہتے تھے، چھوٹے بڑے. تم لوگوں کی خاندان کی باتوں میں آ کے تم نے خلا لے لیا؟ وہ سر مجھے بھی نہیں تھا پسند، اس لیے. ہاں، اور آپ کو کیوں نہیں تھا پسند؟ یہی کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تھا. کیا تھا مطلب؟ مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تھا، یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ان کی شادی کس نے کی؟ وہ سر میں نے کہا دیکھنے میں اس کی شکل صورت، اس کی ایج، اس کی ہائٹ، جو بھی سب کچھ. ماشاء اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ تعالیٰ. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا ریٹ کرتی ہیں؟ آپ
बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह ताला, आपके लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल होगा हमारे लिए। वो सर पहला ही रिश्ता मुश्किल था, इसीलिए तो वैसा इंसान मिल गया था। हाँ, तो अब आपकी कितनी उम्र है खैर से? अब मेरी 36। अब 36 साल की उम्र में आपको लगता है कि आपके लिए कोई ऐसा माकूल रिश्ता हो सकता है जो कि जिसके लिए हम दुआ भी करें और कोशिश भी करें? वो सर अरे गहरे का कोई ना कोई रिश्ता तो आ जाता है, लेकिन जो असल रिश्ता सर वो नहीं आता। तो बेटा 8 साल में आप जैसी हसीन खातून का कोई रिश्ता नहीं आया खुला के बाद? नहीं सर, इतनी हसीन नहीं ना, इसलिए तो आपसे कोई वजीफा पूछ रही हूँ कि कोई तो मुझे इतनी हसीन नहीं हो तो उस अल्लाह के वली को क्यों छोड़ा था? बस सर वो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा नहीं ना लगता और था। ताड़ी खैर हो गए। अच्छा, यानी कि चल के भी देखना पड़ता है। ये जब वो जाते हैं ना, जब ईद वाले दिन मंडी, तो वो गाय भैंस बकरी बैल जब होते खरीदते हैं ना, तो उसको चला कर देखते हैं कि इसमें कोई ऐप तो नहीं है। जी तो तुम इस तरह से रिश्ते देखोगी? नहीं सर, बस ना मेरे साथ मैच होता हो ना, चलता फिरता अच्छा लगा, हुलिया ठीक हो, बस इतना अच्छा हो रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, और तुमने बिल्कुल सच्ची बतानी है। जी जी बिल्कुल। तुम्हें वजीफा जो चाहिए वो शादी के लिए चाहिए कि खूबसूरत शादी के लिए चाहिए? मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा इंसान हो। नहीं, अच्छा इंसान कौन सा? मतलब अच्छा इंसान बेचारा 45 साल का अगर होगा और ज़रा गरीब मातर सातर मेरी तरह का होगा, शक्ल सूरत का मासूम होगा बेचारा, तो फिर तो नहीं ठीक होगा ना। होगा बड़ा अच्छा, फिर क्या करोगी? तुम्हारे साथ चलता हुआ अच्छा नहीं लगेगा बकरा मंडी में। जी, तो फिर आप ना ऐसा वजीफा बताएंगे जो रिश्ता खुद घर में हमें ढूंढना ना पड़े। हाय, ऐसा भी हो? जी हाँ। ये तुम किस शहर से हो रुबीना? तुम किस शहर में हो? किस शहर में हो? उकाड़ा से। उकाड़ा के अंदर एक ऐसा शख्स जो कि तुमसे एज में मिलता जुलता हो, यानी कि 41 साल का हो। हाँ, एज जितनी भी हो, लेकिन हुलिया उसका सेट होना चाहिए ना। क्या सेट होना चाहिए? हुलिया, आई मीन शख्सियत देखने में अच्छा लगे ना। पजामा कुर्ता पहनता हो, शलवार पहनता हो, धोती पहनता हो कि सूट पहनता हो? सूट पहनता हो, जो भी पजामा पहनता हो, लेकिन उसकी शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए। माशाअल्लाह ताला। इसके लिए मैं झोली उठा के दुआ गो हूँ कि तुम्हें ऐसा शौहर मिले जो कि किसी मॉडल कंपनी का नुमाइंदा रह चुका हो, फिल्मों में जाने का शौकीन हो, या ड्रामा आर्टिस्ट हो, या कोई भी हो। बड़े हैंडसम किस्म के लोग माशाअल्लाह ताला होते हैं, लेकिन आम जिंदगी में जो मर्द होते हैं ना रुबीना, वो सादे सादे ही होते हैं ना। थोड़ा सा पेटू निकला होता है, थोड़ी सी गर्दन मोटी होती है, बाल थोड़ी तरह कम होते हैं, कुछ के मेरी तरह होते ही नहीं है। वो इसी तरह के गरीब मातर सातर लोग होते हैं पाकिस्तान में। जी सर। अब ये तो जॉन फिर ट्रेवोल्टा जो है, ये मैं कहाँ से आपके लिए क्या वजीफा दूं कि जॉन ट्रेवोल्टा जो है वो आए? तो सर फिर आप मुझे ऐसा वजीफा बताएंगे जो खुद मुझसे आके शादी करे। ऐसा फिर पता चलेगा आप जी हाँ। कि आप पीर हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को हदायत दे, जिन्होंने इतनी नाक वाली बच्ची जो है उसकी तरबियत 40 साल तक की है खैर से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन माँ बापों को भी हदायत दे जो बच्चियों की तरबियत करने में इतने मेरी तरह निकम्मे होते हैं कि वो बच्चियों के नाक 40 साल की उम्र में ये बनाते हैं कि हो वो, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी ऐसे एक्टर का जो कि मेरे दुश्मन मुल्क का हो वो और करे वो 40 साल की लड़की से जो कि पहले भी खुलाशुदा हो और मेरे साथ चलता अच्छा लगे, जैसे बकरा मंडी में हम कुर्बानी के जानवर लेने जा रहे हैं। खुदा के वास्ते इतने तकब्बुर की बातों के साथ आप चाहते हैं कि दिल से अच्छी बात निकले। मैं उसैद भाई अगर गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे सीख करें। बिलाल भाई आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की। दिल दुख गया यार। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मुझे लतीफ़ा याद आ गया। एक लड़का रिश्ता देख रहा था, तो वो लड़का खुद बदशक्ल था, खूबसूरत नहीं था, तो पैसे के एतबार से भी वो ऐसा ही था। तो वो मेरे पास वजीफ़े के लिए आया कि जी आप वजीफ़ा दें, मेरी शादी नहीं हो रही। अच्छा, मैंने उसे पढ़ने के लिए बताया, वो जो मैं अक्सर सूरह मरियम बताता हूँ कि आप इसको पढ़ें, रिश्ता खुद ब खुद आएगा। अच्छा, उसने फिर मुझे दोबारा कहा कि रिश्ते तो बड़े आते हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने कहा जी आप ऐसा करें, दोबारा फिर इसी सूरत को पढ़े, सूरत तगाबुन को ही पढ़ें। अच्छा, वो फिर वही जवाब दे रहा। अच्छा, मैंने उससे पूछ लिया कि यार तुम क्या चाहते हो? उसने बिलाल भाई क्या कहा, उसकी अपनी एज 45 थी। उसने कहा जी लड़की की उम्र 20 हो, 20 साल की, खूबसूरत हो, जॉब कर रही हो
اور شریف گھرانے کی ہو، یعنی اس نے کوئی 15-20 شکیں ساتھ لگا دی اور اس نے کہا جی میری یہ خواہش ہے کہ وہ ایسی ہو، میری یہ خواہش ہے وہ ایسی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگر لڑکی نے بھی یہی خواہش لگا دی کہ میری یہ خواہش ہے وہ خوبصورت ہو، میری یہ خواہش ہے وہ 20 سال کا ہو، میری یہ خواہش ہے وہ مالدار ہو، تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کہا خدا کا خوف کرو. یعنی شرطیں جب آپ رکھ رہے ہیں تو خود بھی تو آپ کوئی چیز دیکھیں نا یار. آپ اپنے سے بات شروع کریں، آپ اپنے سے بات شروع کریں. ہمارے حضرت پیر سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں سارا زمانہ ٹھیک ہو جائے، اور سارا زمانہ یہ چاہتا ہے سیف اللہ خالد ٹھیک ہو جائے. میں ان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر بات شروع اپنے سے کر لی جائے کہ سیف اللہ ٹھیک ہو جائے تو کام ختم. روبینہ بیٹا، میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بڑا ہونے کی حیثیت سے پہلی بات تو یہ کہ خدا کے واسطے اپنی ناک کو نیچے کرو، سٹینڈرڈ اچھا کرو اپنا. بہت اچھی بات ہے اچھی دعا کرنا، لیکن ایک شریف مرد کا ہونا جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. اس کا ایمان پہ ہونا سب سے ضروری ہے، اس کا حلال رزق کمانا ضروری ہے. ساتھ چلتا ہو یہ کس طرح کی جو شرطیں ہیں نا، یہ دوسرا شخص بھی لگا سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کتنی اچھی یا بری لگیں گی. یہ خدا کے واسطے میں آپ کے والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ ذہن سازی جو ہے وہ دوبارہ کریں. آپ بہرحال سورہ مریم جو ہے اس کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ سے اپنے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.